اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسماعیل وادریس وذا الکفل کل من الصابرین وادخلناہم فی رحمتنا انہم من الصالحین۔ آج سورہ انبیاء کی دو آیتیں، آیت نمبر 85 اور 86 سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 نبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسرے حضرت ادریس علیہ السلام، تیسرے حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، قرآن مجید میں ان کا جا بجا تذکرہ ہے۔ مفسرین کے درمیان حضرت ذوالکفل کے بارے میں الگ الگ رائے ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذوالکفل کو بھی انبیاء علیہم السلام کی فہرست میں شامل کیا ہے، اور یہ بتایا کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس کے ساتھ حضرت ذوالکفل کا تذکرہ، یہ اشارہ اس طرف ہے کہ حضرت ذوالکفل بھی پیغمبر تھے، اگرچہ قرآن مجید میں ان کے زیادہ حالات کا تذکرہ نہیں ہے۔ اسی طرح تاریخی کتب میں بھی حضرت ذوالکفل کا کوئی زیادہ تذکرہ نہیں ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، بعض دوسرے مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے بہت نیک انسان تھے، اللہ کے ولی تھے، صالحین میں ان کا بڑا مقام اور رتبہ تھا۔ بہرحال حضرت ذوالکفل کے بارے میں مفسرین کی الگ الگ رائے۔ ان سے پہلے ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ سنا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کیسے صابر انسان تھے، خدا کے محبوب انسان تھے، کن مشکلات سے گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف ان کے صبر کی وجہ سے کی۔ انا وجدناہ صابرا۔ حضرت ایوب علیہ السلام مشکل حالات پر، آفات و مشکلات پر بڑے صبر کرنے والے تھے، اللہ کی شکایت نہیں کرتے تھے، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے تھے۔ مال اولاد لٹ گئی، بیمار ہو گئے، گھر گر گیا، دھن دولت ختم ہو گئی، پہلے اچھے دن تھے، برے دن آ گئے، اب حرف اللہ کے فیصلے پر راضی ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف فرمائی۔ آج جن 3 پیغمبروں کا تذکرہ ہوا ہے، ان 3 پیغمبروں کا تذکرہ بھی اسی تناظر میں قرآن نے کہا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی تمہارے سامنے ہونا چاہیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی تمہارے سامنے ہونا چاہیے، حضرت ذوالکفل کی زندگی تمہارے سامنے ہونا چاہیے۔ یہ ایسے لوگ تھے دنیا میں اللہ کے فیصلوں پر ہمیشہ راضی رہتے رہے۔ یہ تمہارے پاس نمونے ہیں زندگی کے، اگر تم یہ زندگی کے نمونے اپنے سامنے رکھو گے، اپنی زندگی میں جو بھی مشکل حال آئے گا، پھر اللہ سے کوئی شکایت نہیں کرو گے، تم اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہوگے، تم اللہ پر ہمیشہ یقین رکھو گے، اللہ کو پکارنے والے بنو۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور ہم سب جانتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کوئی معمولی قربانی نہیں تھی، دودھ پیتے بچے تھے، اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم نے جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا۔ بچے کو ماں سیدہ ہاجرہ تھی، بیٹا سیدنا اسماعیل تھے، ماں اور بیٹے جنگل میں رہے، اللہ کے حکم پر رہے، نہ کھانے کو وقت پر ملتا ہوگا، نہ پانی وقت پر ملتا ہوگا۔ آدمی وہاں رہتا ہے جہاں انسانوں کی آبادی ہوتی ہے، بن بیا جنگل میں جہاں کوئی چیز اگتی نہیں، اللہ کے حکم پر یہ ماں بیٹے رہے اور پھر قربانیاں دیتے رہے۔ اور ایک قربانی کو وہ وقت آیا کہ باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہے، حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، یا ابت انی رأیت احدا، اے میرے بیٹے میں نے تجھے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے تجھے اپنے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ اور بیٹا کہہ رہا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جان آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر گزریے، میری گردن کٹنے سے اگر اللہ راضی ہوتا ہے آپ کر دیجیے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، بولنا آسان ہے، سننا بھی آسان ہے،
لیکن جس آدمی کے سامنے یہ چیز آ جائے کہ تجھے اللہ کے نام پر، اللہ کے حکم پر قربان ہونا ہے اور قربانی پیش کرنا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے مسلمانوں، پڑھو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی، پڑھو حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی۔ قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی کوئی زیادہ لمبا تذکرہ نہیں، لیکن قرآن مجید میں صبر کے بیان میں حضرت ادریس کا ذکر اس لیے ہوا ہوگا، وہ بھی مشکل حالات میں اللہ کو پکارتے ہوں۔ رہا ذوالکفل کے بارے میں، تفسیر قرآن مجید میں ان کا بھی کوئی زیادہ تذکرہ نہیں۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ پیغمبروں میں سے تھے، بعض کی رائے ہے اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے، بعض کی رائے ہے کہ ایک پیغمبر گزرے ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ ہے، حضرت یسع علیہ السلام۔ عام طور پر یہ نام ہم سنتے نہیں ہیں، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت یسع علیہ السلام جب بوڑھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے کام کے لیے، ذمہ داری دینے کے لیے، خلیفہ بنانے کے لیے انہوں لوگوں کے سامنے ایک بات رکھی تھی۔ یہ باتیں امام ابن جریر نے تفسیر کے امام مجاہد کے حوالے سے باتیں لکھی۔ حضرت یسع علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہوئے، ان کا ارادہ ہوا کہ میں اپنا کسی کو خلیفہ بناؤں۔ یہ خلیفہ کیا ہوتے ہیں؟ خلیفہ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ خلیفہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ میں نے جو زندگی بھر کام کیا ہے وہی کام آپ کو کرنا ہے اور آگے لے کر چلنا ہے۔ حضرت یسع علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور یہ لوگوں کے سامنے کہا میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اس کے لیے 3 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میں اس کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو دن میں ہمیشہ روزہ رکھ کر گزارتا ہے، یعنی زندگی میں روزے رکھ کر وقت گزارتا ہے، اللہ کے لیے وہ بھوکا رہتا ہے۔ دوسری شرط خلیفہ بنانے کے لیے میری یہ ہے کہ وہ رات کی تنہائی میں مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے رونے والا ہو، اللہ کو پکارنے والا ہو، رات میں جاگ کر عبادت کرنے والا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس نے کبھی غصہ نہ کیا۔ یہ آسان بات نہیں، اس نے اپنی زندگی میں کبھی غصہ نہ کیا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، بالکل بعض روایتوں میں اجنبی تھا، اس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ وہ کھڑا ہوا کہنے لگا یہ شرطیں مجھ میں پائی جاتی، حالانکہ حضرت یسع علیہ السلام کے مجمع میں جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے بہت پرانے تھے، کام کرنے والے، قربانی دینے والے تھے، ان میں سے کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ ایک اجنبی آدمی کھڑا ہوا جس کو کوئی لوگ پہچانتے نہیں تھے، وہ یا تو لباس بدل کے آیا تھا، رنگ روپ بدل کے آیا تھا، بھیس بدل کے آیا تھا، نہ جانے کیا تھا۔ کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ شرطیں مجھ میں پائی جاتی۔ حضرت یسع علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، اس کو خلیفہ نہیں بنایا، مجلس ختم ہو گئی۔ دوسرا دن آیا، حضرت یسع علیہ السلام نے پھر اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، پھر اعلان کیا کہ میں اپنے بعد ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں جس میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی، جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، رات میں عبادتیں کرتا ہے، اور جس نے زندگی میں کبھی غصہ نہ کیا ہو میں اس کو خلیفہ بناتا ہوں۔ کوئی ہے یہ 3 شرطوں والا تو کھڑا ہو جائے۔ مجمع میں پھر سناٹا چھا گیا۔ کل جو آدمی کھڑا تھا پھر دوبارہ وہی کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ شرطیں مجھ میں پائی جاتی۔ تو حضرت یسع علیہ السلام نے اس کو خلیفہ بنا دیا۔ وہ کون تھے؟ وہ حضرت ذوالکفل تھے۔ علامہ ابن جریر کے مطابق یہ حضرت ذوالکفل وہی ہیں جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 اور 86 میں کیا ہے۔ تو حضرت یسع علیہ السلام نے ان کو خلیفہ اور ذمہ داری دی۔ شیطان کو بڑا غصہ آیا۔ ایسے موقع پر شیطان یہ چاہتا ہے کہ جس آدمی کو رسپانسبلٹی، ذمہ داری ملی ہے، یہ آدمی اس مقام سے گر جائے، کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ حضرت یسع کا کام یہ آگے بڑھانے لگ جائے اور دین کا کام کرنے لگ جائے۔ دین کے کام کے رکاوٹ کے لیے ہمیشہ شیطان آتا ہے۔ شیطان نے اپنے حواریین کو جمع کیا اور کہا اس مقام و مرتبے سے ذوالکفل کو، حضرت ذوالکفل کو کیسے ہٹایا جا سکتا ہے؟ تو شیطان کے حواریین نے کہا ہم زمانے سے ان پر محنت کر رہے ہیں، کبھی وہ راستے سے ہٹا نہیں، بھٹکا نہیں، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، ہم اس کو کبھی خدا کے راستے سے ہٹا نہیں سکتے۔ شیطان نے اصرار کیا دیکھو محنت کرو، کسی طرح اسے راستے سے ہٹاؤ،
کوئی ایسی چال چلو کہ اس سے وہ بھٹک جائے۔ تو سارے شیطان کے دوست احباب کہنے لگے یہ ہمارے بس کی بات ہے۔ تو شیطان نے یہ خود ذمہ داری لی کہ میں حضرت ذوالکفل کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں۔ تاریخی روایت میں ہے کہ حضرت ذوالکفل ایسے ہی عام آدمی نہیں تھے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے نیک ہونے کے ساتھ ان کو اس سوسائٹی میں جہاں رہتے تھے ان کو حکمرانی حاصل تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ذوالکفل لباس بدل کر کے، روپ بدل کر کے حضرت یسع کے پاس آئے تھے۔ وہاں کے وہ حکمراں تھے، قاضی تھے، وہ فیصلہ کرنے والے تھے۔ حضرت ذوالکفل کی ایک عادت تھی، رات بھر جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے، صبح کے وقت لوگوں کے فیصلے کرتے، انصاف قائم کرتے، لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ 24 گھنٹے میں صرف دوپہر کے وقت قیلولہ کیا کرتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے۔ دن بھر روزہ رکھتے، رات بھر عبادتیں کرتے، دن بھر لوگوں کی خدمت کرتے، دوپہر میں قیلولہ کیا کرتے تھے۔ شیطان کو حضرت ذوالکفل کو غصہ دلانا مقصود تھا۔ جس وقت حضرت ذوالکفل سونے کے لیے، قیلولے کے لیے جاتے تھے، شیطان انسانی بھیس میں آیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت ذوالکفل نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا میں ایک مظلوم بوڑھا انسان ہوں۔ تو حضرت ذوالکفل نے دروازہ کھولا، پوچھا، اس نے کہا میں ایک بوڑھا انسان ہوں، مجبور انسان ہوں، رشتہ داروں کا مجھ پر بڑا ظلم ہے، رشتہ دار مجھے، برادری والے مجھ سے جھگڑتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔ مقصود وہ نہیں تھا، اتنی لمبی باتیں سناتا رہا شیطان کہ وہ سونے کا ٹائم ختم ہو گیا۔ یہ پہلا دن تھا جس نے شرارت کی تھی حضرت ذوالکفل کے ساتھ۔ سونے کا وقت، قیلولے کا وقت ختم ہو گیا تو حضرت ذوالکفل نے کہا جب دربار لگ جائے، جب عدالت لگ جائے تم وہاں چلے آنا، اپنی بات رکھنا، تمہارے بارے میں رائے لے کر فیصلہ کیا جائے۔ شیطان چلا گیا، سونے کا وقت ختم ہوا، دربار لگا، وہ شیطان تو آیا نہیں، تو اس کو مقصود کچھ اور تھا۔ دوسرے دن صبح ہوئی، دربار پھر لگا، وہ حاضر ہوا نہیں۔ حضرت ذوالکفل انتظار کرتے رہے، وہ اللہ کا بندہ گیا کہاں جو مظلوم بوڑھا تھا۔ دوسرے دن سونے کا وقت آیا، پھر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آ کر حضرت ذوالکفل نے پوچھا کون ہو؟ کہا میں مظلوم بوڑھا ہوں، بات رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ذوالکفل نے دروازہ کھولا، پوچھا بھائی کل ہم نے آپ کا انتظار کیا، آج بھی دربار لگا تھا، آپ کا انتظار ہوا، آپ کیوں نہیں آئے؟ تو اس شیطان جو انسانی لباس میں تھا کہنے لگا کیا کریں حضرت، میرے رشتہ دار بڑے چالاک ہیں، جب معلوم ہوا ان کو کہ میں اپنی بات آپ کے پاس رکھا ہوں اور عدالت میں مقدمہ دائر ہو چکا ہے، تو میرے رشتہ دار منت سماجت کرنے لگے، کہنے لگے تم ان کے پاس اپنی بات مت لے جاؤ، ہم کمپرومائز کر لیں گے، مسئلہ حل کر لیں گے۔ جب آپ کا دربار ختم ہوا تو پھر مجھ سے بکھر گئے اور میرا مسئلہ اسی ادھورا رہ گیا، پھر میں آپ کے پاس آیا۔ تو حضرت ذوالکفل کے سامنے اس نے ایسی لمبی داستان سنائی۔ دوسرے دن بھی سونے کا وقت ختم ہو گیا۔ مقصود ستانا تھا، غصہ دلانا تھا، جو تیسری صفت تھی۔ تو حضرت ذوالکفل نے کہا ٹھیک ہے، پھر دربار میں چلے آنا، تمہارا مسئلہ پیش کیا جائے گا، بات رکھی جائے گی اور فیصلہ ہو۔ حضرت ذوالکفل کا دربار دوسرے دن بھی شام میں لگا، تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی صبح بھی لگا، وہ بوڑھا آدمی آیا ہی نہیں۔ تیسرا دن قیلولے کا آیا، سونے کے لیے حضرت ذوالکفل گئے۔ ظاہر ہے 2-3 دن تک سویا نہیں تھا۔ اب حضرت ذوالکفل جو سونے کے لیے گئے تو اپنے درباریوں کو، فیملی کو بتا کر گئے اب کسی کے لیے دروازہ کھولا نہ جائے، کوئی آدمی آئے اسے کھٹکھٹانے نہ دیا جائے، اسے روک دیا جائے۔ اب شیطان ہے وہ کسی راستے سے بھی آتا ہے۔ اب حضرت ذوالکفل سوئے تھے، دروازہ زور سے پیٹا جانے لگا، حالانکہ درباری لگے ہوئے تھے۔ حضرت ذوالکفل اٹھے، میں نے تو بتا دیا تھا کہ دروازہ نہ کھولا جائے، یہ کس نے دروازہ کھولا؟ کون آیا ہے؟ پوچھا کون آواز دے رہا ہے؟ کہا میں وہی بوڑھا آدمی ہوں، بوڑھا مظلوم۔ حضرت ذوالکفل نے دیکھا دروازہ تو بند ہے اور آدمی اندر موجود ہے۔ حضرت ذوالکفل سمجھ گئے، کہنے لگے تو اللہ کا دشمن شیطان معلوم ہوتا۔ اس وقت اس نے کہا ہاں میں انسان نہیں ہوں، میں شیطان ہوں، انسان کے روپ میں آیا آپ کو ستانے کے لیے، غصہ دلانے کے لیے، تاکہ حضرت یسع نے جو 3 شرطیں رکھی تھی ان 3 شرطوں میں سے ایک شرط سے
آپ محروم ہو جائے۔ بہرحال امام ابن جریر نے اس واقعے کو اپنی صدرت کے ساتھ امام مجاہد کے حوالے سے نقل کیا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں حضرت ذوالکفل کا تذکرہ ہے کہ حضرت ذوالکفل کی زندگی تم پڑھو، کیسے غصہ پینے والے تھے، کیسے برداشت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ بندے پسند ہیں جو صفات میں اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں۔ یہ جو تعریف ہو رہی ہے حضرت اسماعیل کی، حضرت ادریس کی، حضرت ذوالکفل کی، یہ صفات پر تعریف ہو رہی ہے۔ گویا کہ یہ کیوں سنایا جا رہا ہے؟ یہ قرآن پڑھنے والوں کو سنایا جا رہا ہے، دیکھو اللہ کے یہاں قدر و منزلت ملتی ہے صفات میں۔ جو آدمی جتنا صبر کرتا ہے، جتنی قربانیاں دیتا ہے، اللہ کے لیے جتنا جیتا ہے اور مشکل حالات کو برداشت کرتا ہے، ایسے لوگوں کی اللہ کے ہاں قدر ہوتی ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوالْكِفْلِ، یاد کرو اسماعیل کو، ادریس کو، ذوالکفل کو، کل من الصابرین، یہ ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے۔ یہ تعریف کون کر رہا ہے؟ یہ تعریف اللہ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کل من الصابرین، ان میں سے ہر ایک صبر کرنے والے تھے۔ صبر کے بدلے ہمیں نے کیا دیا؟ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں لے لیا۔ اللہ جس کو اپنی رحمت میں لے لے، اب اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے ان سب کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ پھر اللہ تعریف کر رہا ہے اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ سب اللہ کے بندے نیک لوگوں میں سے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔